صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم حقا علی المحسنین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مستقل ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہیں رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام پر۔ اس سے پہلے کئی حقوق بیان کیے جا چکے ہیں، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق، بیٹے کے حقوق، اور خداوند عالم کا حقوق کیا ہے، ہمارے اعضاء و جوارے کا حقوق کیا ہے، اور ہمارے پڑوسی کا حقوق کیا ہے، دوست کے حقوق، اور آج ہے انشاءاللہ تعالی ہم نشین کے حقوق، یعنی جو آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے اس کا حق کیا ہے، اس کا بھی حق ہے یا نہیں۔ ایک دیکھیے، دوستی ایک الگ چیز ہو گئی، اور ایک جو آپ کے پاس اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یا آپ جس کے پاس اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کا حقوق کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے انشاءاللہ تعالی، یا ائمہ نے، معصومین نے جو بھی بیان کیا اس کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حَقٌّ جَلِيسِ فَأَنْتُلِينَ لَهُ كَنَفَكَ وَتُطِيبَ لَهُ جَانِبَكَ وَتُنْصِفَهُ فِي مَجَازَاتِ اللَّفْظِ الی آخرہ۔ یعنی ہم نشین جو آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یا آپ جس کے پاس اٹھ رہے بیٹھ رہے، اس کا حق کیا ہے؟ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرو، اور اسے خوش آمدید کہو، اور اس سے گفتگو کرو، اس سے انصاف سے کام لو۔ یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام نے کہا ہے جو اس کے پاس آپ اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، اس سے اکڑ کے پیش مت آؤ، اچھے سے گفتگو کرو، اچھے سے کلام کرو، اور جب بھی گفتگو کرو تو انصاف سے گفتگو کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ چائے پلا دے تو اس کی طرف سے بول دو، جس نے چائے پلا دیا اس کی طرف سے بول دو۔ ایسا ہرگز ہمارے اور آپ کے ساتھ جو زمانہ ہے وہ یہی ہے، جس نے چائے پلا دیا، جس نے جو ہے آپ کو کچھ کھلا دیا، آج کل اس کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیا جاتا ہے، جبکہ ائمہ نے اس بارے میں منع کیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، یا جب بھی تم جس کے ساتھ گفتگو کرو، کس کے عدل اور انصاف کے ساتھ کرو گفتگو، اور اچانک سے توجہ مت ہٹا لو، اس کی طرف متوجہ رہو۔ گفتگو کر رہے ہو تو اس کی طرف کیا رہو؟ متوجہ رہو، اور اس سے گفتگو میں تمہارا مقصد اسے سمجھانا ہو، صرف فالتو کا اپنا ٹائم پاس کرنا نہیں ہو۔ جس ہم نشینی کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کر رہے ہو، اس کو کوئی چیز سمجھانا ہو، کوئی چیز بتانا ہو، نہ کہ ہمارا جو ہے صرف آج کل کا زمانہ کیا ہے، چلو ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے، فلاں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، فلاں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ائمہ کے سیرت کے خلاف ہے، معصومین علیہ السلام کے سیرت کے ایک دم خلاف ہے، کہ ہم جو لوگ ہم جیسا کرتے ہیں، یا ہم میں سے کوئی ایسا کر رہا ہے کہ آؤ چلو ٹائم پاس کرتے ہیں کسی کے پاس، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس ہم نشینی میں تم نے پہل کی ہے اور اس کے ہم نشین بنے ہو، تو تمہیں اختیار ہے کہ جس وقت چاہو اٹھو، لیکن اگر اس نے تم سے ہم نشینی کا آغاز کیا ہے تو اختیار اس سے ہے، اس کو ہے، مگر یہ کہ تم اسے اجازت حاصل کرو، اس سے اجازت لو۔ کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں اگر تم اس کے پاس آ کر بیٹھے ہو تو گفتگو کرتے کرتے موڈ بنا اٹھ کے چل دیے، ایسا بالکل نہیں۔ آپ اس سے اجازت لو، اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کو اختیار ہے، جب دل کرے جائے، جب دل کرے بیٹھے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ اجازت لے کر جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دل کرے آ گیا اور جب دل کرے نہیں، اب وہ اجازت لے کہ ہاں بھائی میرے دوست، میرے عزیز، اجازت ہے کہ ہم چلیں، یا ہم نشین میرے اجازت ہے کہ چلیں، کیونکہ خدا کے طاقت کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس کے برخلاف ہے، اس کے برعکس ہے، ہم لوگ جو کام انجام دیتے ہیں وہ ایک دم برعکس کام انجام دیتے ہیں، اور بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دل کیا، جب دل کیا ہم گئے، اپنے جہاں بیٹھنا اٹھنا ہے وہاں بیٹھے اٹھے، اور جب دل کیا اٹھ کر چلے آئے۔ ائمہ اس سے منع کرتے ہیں۔ ہم نشینی یعنی جو جس کے پاس بیٹھ رہے ہو یا ہم نشینی اختیار کر رہے ہو، اس کے سلسلے میں روایت کیا کہتی ہے، آئیے روایت کی طرف چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، یعنی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جلیس الخیر نعمت جلیس الشر نقمہ، یعنی اچھے کی
جس کے پاس بیٹھ رہے ہو اگر وہ اچھا ہے تو نعمت ہے، اور اگر وہ برا ہے، برے کی ہم نشینی اختیار کر رہے ہو تو تمہارے لیے مصیبت ہے۔ یہ مت سوچنا کہ اچھے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اچھائی ہوگی اور وہ نعمت ہے تمہارے لیے، لیکن اگر تم برے کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اور جب بھی تم انتخاب کرو اچھے جگہ بیٹھنے کا انتخاب کرو، یعنی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کا انتخاب کرو، یہ نہیں کہ جہاں دل کیا بیٹھ گئے، جس کے پاس دل کیا بیٹھ گئے، جس کے پاس دل کیا اٹھ گئے، نہیں، چور اچکے لفنگوں کے پاس بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس بیٹھو گے اسی کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے، اسی کے ساتھ کہے جاؤ گے۔ اچھے کے ساتھ رہو گے تو اچھے کہو جاؤ گے، چور کے ساتھ رہو گے تو چور کہے جاؤ گے، وہ ہم میں سے کوئی بھی ہو۔ لہذا پھر اس کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری حدیث میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جماع الشر فی مقارنۃ قرین السوء، کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں جمع کر دی گئی ہیں اچھے ہم نشین کے ساتھ، اور اگر تم نے برائی کے ساتھ، برے کے ساتھ بیٹھا تو برے کے ساتھ ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے کے ساتھ رہو گے تو اچھائی تمہارے قریب آئے گی، اور برے کے ساتھ رہو گے تو برائی تمہارے ساتھ آئے گی۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمیں اچھائی ہمارے ساتھ ملحق کروانا ہے، اچھے کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو اچھا بننا ہے، یا برے کے ساتھ بیٹھ کر برائی اختیار کرنا ہے۔ یہ ائمہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ائمہ بولیں گے، ائمہ کہیں گے روز محشر کہ ہم نے تو سب کچھ بیان کر دیا تھا، کل تمہارے پاس اور ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ ارے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آج کل زمانہ ایسا ہے کہ سب معلوم ہو سکتا ہے، روایتیں، آیتیں، حدیث، معصومین نے کیا فرمایا ہے، ساری چیزیں بیان ہو سکتی ہیں۔ کل وہ زمانہ تھا جہاں ہماری پہنچ نہیں تھی، رسائی نہیں تھی، اور آج وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہماری ہر چیز کی پہنچ ہے، ہماری ہر چیز کی رسائی ہے۔ انٹرنیٹ یہ بہترین ذریعہ ہے، لہذا کوئی دامن بچا نہیں سکتا۔ خیر، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جالس الا، یعنی 5 لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹھنا، یعنی 5 لوگوں کو، یعنی جب بھی تم کسی کے ساتھ بیٹھو تو اس کا بیٹھنے سے یہ انتخاب کرو کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، اور کوشش کرو کہ عالم کے ساتھ بیٹھو۔ اور کیسا عالم؟ وہ عالم کہ جس کے اندر کیا ہے؟ 5 چیزیں پائی جائیں، اور اگر اس 5 چیزوں میں نہیں پائی جا رہے تو اس کے ساتھ بالکل مت بیٹھو، بالکل مت بیٹھو۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ تمہیں وہ شک سے یقین کی طرف لے جائے، یعنی من الشک الی الیقین، شک سے کیا ہے؟ یقین کی طرف لے جائے۔ ومن الریا الی الاخلاص، ریاکاری سے اخلاص کی طرف لے کے جائے۔ جس عالم دین کے ساتھ، پہلے تو یہ ہے کہ تم عالم دین کے ساتھ بیٹھو، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ عالم کی ہم نشینی اختیار کرو، ادھر ادھر کیوں بیٹھ رہے ہو؟ ہاں، ادھر ادھر اپنے ٹائم کو کیوں برباد کرو؟ عالم کے ساتھ بیٹھو، اور کیسا عالم؟ جو تمہیں شک سے یقین کی طرف لے کر جائے، یعنی خدا کی طرف لے کر جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، یعنی رسول اسلام فرماتے ہیں کہ ریا سے اخلاص، تمہارے عمل میں ریاکاری نہ پیدا کروائے بلکہ اخلاص پیدا کروائے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الرَّحْبَةِ، یعنی دنیا داری کی طرف نہ ہو بلکہ آخرت کی طرف تمہاری رغبت ہو۔ دنیا پرستی نہ ہو، تمہارا مقصد دنیا پرستی نہ ہو بلکہ آخرت طلبی ہو۔ وَمِنَ الْكِبْرِ إِلَى التَّوَاضُعِ، وہ تمہیں تکبر سے نکال کر تواضع کی طرف لے کر جائے، تمہارے اندر گھمنڈ نہ پیدا کرے، وہ عالم وہ متکبر نہ بنا دے بلکہ تمہارے اندر تواضع پیدا کرے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں رسول خدا؟ کہتے ہیں من الغش الی النصیحہ، تمہیں ناخلوص سے خلوص کی طرف لے کر جائے، یعنی تم جو کام کرو خلوص کے ساتھ کام کرو، دکھاوے کے سامنے۔ آج کل کیا زمانہ ہے؟ آج کل اس کے برعکس ہے۔ آج کل کوئی ایسا کہنے لگے گا، آج کل کوئی عالم دین آپ کو بتانے لگے گا، سمجھانے لگے گا، تو ہماری اور آپ کی اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ آج کل بڑا نصیحت کر رہے ہیں، ارے معلوم ہے بھائی کیا ہوا؟ ارے ان کے پاس جب بیٹھو تو بس اللہ کی باتیں، مسجد کی باتیں، نماز کی باتیں، اس کے علاوہ کبھی کوئی باتیں ہی نہیں ان کے پاس۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، ایسے کے ساتھ بیٹھو، ایسے کے ساتھ بیٹھو۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو تمہیں آخرت کی طرف لے کر جائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایسے کے ساتھ بیٹھو، ایسے کے ساتھ رہو جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا تمہیں یاد آ جائے۔ کیا فائدہ؟ تمہیں اللہ کی طرف لے کر جائے، تمہارے عمل کو اچھا بنائے، نہ کہ تمہارے عمل کو برا کر دے، تمہارے عمل میں خلوص پیدا کرے۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، آج اعمال کا دن ہے اور کل حساب کا دن ہوگا۔
آج اعمال ہے تو حساب نہیں ہے، اور کل جب حساب ہوگا تو اعمال سے ہاتھ خالی ہوگا. لہذا یہ آخری زمانہ ہے. کس کو ہم میں سے کس کو نہیں معلوم کہ یہ آخری زمانہ ہے؟ یہ آخری زمانہ ہے. قیامت ان قریب ہے. لعل الساعة قریب، یعنی قیامت کیا ہے؟ ان قریب ہے انشاءاللہ تعالی. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، ہم اپنے آپ کو الرٹ کر لیں، ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں کہ اگر ہمارا خدا آواز دے، ہمارا امام آواز دے، آواز غیبی آئے تو آمادہ رہیں. لہذا اپنے آپ میں وہ کام کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ اٹھیں جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جائے، نہ کہ ہمیں ہمارے اعمال کو خراب کر دے. امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا، گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ، جس کے ساتھ بیٹھ رہے نا اکڑ کے گفتگو مت کرو، نرمی سے گفتگو کرو. اس لیے کہ جب جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے فرعون کی طرف بھیجا ہے تو فرعون کی طرف بھیجنے کے بعد جناب موسیٰ سے خطاب کیا ہے کہ موسیٰ ذرا قاعدے سے، مطلب کیا ہے، یعنی سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اے موسیٰ جب اس سے کلام کرنا فرعون سے نا تو نرمی سے کلام کرنا. کس سے کلام کرنا؟ نرمی سے کلام کرنا، نہ کہ اور ہاں اس کو ڈرانا، شاید وہ ڈر جائے تمہارے کلام سے. کلام کرنے سے، نرمی سے جب کلام کرو تو شاید وہ پلٹ کر آ جائے اور وہ ڈر جائے. اکڑ کے بولو گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ بدبخت ہو جائے. لیکن خداوند عالم نے جب دشمن، یعنی اپنے دشمن سے بھی موسیٰ سے بات کروائی ہے تو نرمی سے. جائے کہ جو ہمارا ہم نشین ہے، جو ہمارے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، یا ہم جس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، قاعدے سے گفتگو کریں. امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عوّد لسانک لین الکلام وبدل السلام یکثر محبوک ویقل مبغضوک. یعنی کیا مطلب؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم گفتگو کرو اور کلام کرو، نرمی سے گفتگو کرو. جب تم نرمی سے گفتگو کرو گے تو تمہارے دوست زیادہ ہوں گے اور دشمن کم ہوں گے. اور سلامتی سے، یعنی اس کے برعکس کیا ہے؟ اس کے برعکس یہ ہے کہ جب ہم سختی سے کلام کریں گے، ہم اپنے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے دشمن زیادہ ہوں گے اور دوست کم ہوں گے. پھر ہمارے ائمہ کے احادیث بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، حقوق امام سجاد علیہ السلام بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. امام نے اتنی صعوبتیں، اتنی مشکلاتیں اٹھائی، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اٹھائیں گے. لہذا ہم ان کے روایات پر عمل کریں، ان کے سیرت پر عمل کریں، ان کے اقوال پر عمل کریں. امام فرماتے ہیں، پھر ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ اگر تم نرمی سے پیش آؤ گے تو یقیناً تمہارے لیے سلامتی ہے. یقیناً کیا ہے؟ تمہارے لیے سلامتی ہے. اس کا برعکس یہ ہے کہ اگر ہم سختی سے پیش آئیں گے تو ہمارے لیے سلامتی نہیں ہے. لہذا کوشش کریں. کوشش کرنا کیا ہے؟ ہم نشین ہے، تمہارا ہم نشین ہے، تمہارا دوست ہے، تم اس کے ہم نشین ہو، وہ تمہارا ہم نشین ہے. لہذا جس کے ساتھ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس سے قاعدے سے، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں. آیت اللہ ناراقی نے بھی اس کو اخلاقی فریضہ بھی قرار دیا ہے، یعنی اپنے دوست کے ساتھ اچھے سے بیٹھنا، اٹھنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا، اور بدون تعصب عدل سے کام لینا، انصاف سے کام لینا. یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی فریضہ ہے، جس میں ہمارا اخلاق پتہ چلتا ہے. ہماری زبان یہی ہے کہ چاہے وہ ہماری زبان کیا کرتی ہے کہ دور والوں کو قریب کر دیتی ہے اور قریب والوں کو دور کر دیتی ہے. لہذا ہم اپنے زبان سے چاہے کسی کو دوست بنا لیں اور چاہے کسی کو دشمن بنا لیں. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، بالخصوص جوان کو اس لیے میں خطاب کرتا ہوں کیونکہ آئندہ یعنی فیوچر ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ چاہیں گے تو شیعت کو بلندی پر لے کے جائیں گے، اپنے امام کے اقوال کو، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث کو بلندی پر لے کے جائیں گے، سیرت کو بلندی پر لے کر جائیں گے، یا ان کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے وہ جانتے ہیں. اور اگر ایسا ہوا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم کو سیکھو اور سکھاؤ لوگوں کو، اور اس پر عمل کرو، اور جب تم عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے خود بخود اس پر میری اتباع کریں گے. لہذا ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے امام کی اتباع کریے. جب ہم خود اپنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث پر عمل کریں گے تو دوسرے خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے
دوست اپنے ہم نشین کے جو بھی باتیں ہیں، جو بھی لغزش ہے، اگر وہ کچھ بول دیا خدا نخواستہ اس کی زبان سے غلط نکل گیا یا کوئی برائی نکل گئی، تو کوشش کریں اس کو درگزر کریں. اور کوئی ایسی برائی ہے جو سماج میں خراب کر سکتی ہے، ماحول کو خراب کر سکتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو سمجھائیں، نہ کہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیں. کہ جانتے ہو آج کل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی کے پاس بات کر رہے ہیں اور ادھر آپ اٹھ کے گئے نہیں کہ وہ فون گھمانا شروع کر دیا، ارے فلانے صاحب آئے تھے معلوم ہے، ایسا ایسا بول کے گئے، بتائیے ان کو ایسا بولنا چاہیے تھا. نہیں عزیزو، اگر انہوں نے غلط بولا ہے تو آپ ان کو سمجھائیے کہ دیکھیے ایسا نہیں بات کرنا چاہیے، ایسے کلام نہیں کرنا چاہیے، یہ بات اچھی نہیں ہے، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے خلاف ہے. لیکن ہم خود ہی اس میں ملوث ہیں. جیسے کوئی ہم سے بات کر کے گیا اٹھ کے، ارے پتہ نہیں دیکھتے ہیں کتنے بد اخلاق لوگ ہیں کہ مولانا کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. لہٰذا یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. لہٰذا میرے عزیز، میرے دوست، میرے جوانوں، میرے ناظرین محترم، اگر کسی سے کوئی برائی صادر ہو گئی یا برائی یا زبان ہے نکل گئی، یا تو اس کو درگزر کریں اگر کر سکتے ہیں تو، نہیں تو پھر کیا کریں، ہم نشینی کی باتوں کو اس کو سمجھائیں. اور اگر ایسا کیا تو یقیناً ہم نے اور آپ نے ائمہ اور بالخصوص امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیا. اور اس کو سوائے نیکی کی کسی بھی طریقے سے یاد نہ کریں. جب بھی اس کو یاد کریں، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو، نیکی یعنی ہم نشین کو جب بھی یاد کریں، نیکی کے ذریعے سے یاد کریں، برائی کے ذریعے سے ہرگز یاد نہ کریں. جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہماری یہ ہم نشینی ایک محکم قلعہ ہو جائے گی، اور یقیناً ہمارا سپورٹ ہوگا ایک دوسرے کا، اور ہم کسی منزل تک پہنچیں گے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دوست کا خیال رکھیں، گفتگو کریں تو نرمی کے ساتھ. اگر اس سے کوئی برائی صادر ہو گئی تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں. اگر سمجھانے لائق ہے، کوئی سماج میں یعنی سماج کو خراب کرنے، معاشرے کو خراب کرنے لائق ہے، تو اس کو سمجھائیں. اور اس کو جب بھی یاد کریں اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کریں، اس کی برائیوں کو درگزر کریں. اگر یقیناً ہم نے امام کی، ائمہ کی سیرت پر عمل کیا تو یقیناً ہمارا خدا اور ہمارے امام ہم سے راضی اور خوشنود ہوں گے. دعا یہی ہے کہ خدایا تو جو واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.